فتاوی رضویہ، احیاء العلوم اور دیگر کتب فقہ، کتب تصوف، مطالعہ بہت ہے بابا. جو کچھ پڑھتے ہیں نا ان تمام چیزوں پر عمل ہو جائے، یہ ایک بڑا ہی دشوار امر ہے. اس کے لیے کوئی مدنی پھول دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی مزید برکتیں نازل فرمائے کہ آپ کو ایسی چیز پڑھتے ہیں تو اس پر عمل کا آپ کو محسوس کیا ہے. میں نے دیکھا بھی کہ آپ کر گزارتے تھے نا. وہ حضرت حسان بن سنان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو آپ نے واقعہ آپ کے نظر سے گزرا کہ جناب وہ انگوٹھے کو دیکھ کر چلنے کا جو انہوں نے بیان کیا کہ میں انگوٹھا دیکھ کر چلا راستے پر چلتا رہا، تو پھر آپ نے وہ انگوٹھے پر دیکھ کر چلنا شروع کر دیا. اس طرح جو جو چیزیں آپ پڑھتے جاتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں. آپ نے کہا یہ سورہ اخلاص اس وقت پڑھنی چاہیے، آپ نے پڑھی. اس وقت یہ پڑھنا چاہیے، آپ نے پڑھا. کھانا کھانے کے بعد سورہ قریش، سورہ اخلاص، سورہ قریش اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے، آپ نے پڑھا. ہم بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن بابا اس طرح ایک مداومت، استقامت نصیب نہیں ہوتی کسی کام کے کرنے کی. ابتدا ہی بعضوں کا نصیب نہیں ہوتی، پڑھتے ہیں رشک بڑا آتا ہے. اس کا کیا کریں؟ آپ نے سوال بھی کیا اور میرے تعلق سے بھی کچھ باتیں بتائیں، تو یہ آپ کا حسن ظن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن سے بہتر بنائے. میرا بہرحال یہ حال نہیں ہے کہ جو بھی پڑھتا ہوں اس کا عمل کرتا ہوں. اللہ توفیق دے دے، اللہ نصیب کر دے. تو بہرحال یہ کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم جو پڑھیں نا اس کو عمل کریں گے تو ذرا یاد بھی رہے گا نا، یاد بھی رہے گا اور ثواب بھی بڑھے گا. استقامت کے لیے ایسا ہے کہ اس کے لیے دعا کرتا رہے بندہ کہ مجھے اس پر استقامت ملے جو میں نے عمل شروع کیا، اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیتا رہے. دوسروں کو ترغیب دینے کے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا علم بڑھے گا. ایک آپ نے روایت پڑھی، آپ دوسروں کو جب بتاتے رہیں گے نا تو وہ روایت آپ کو پکی ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی مضبوط. اور عمل کی ترغیب دیں گے تو اس سے آپ کو بھی تھوڑی یوں حیا آتی رہے گی کہ یار میں تو کرتا نہیں سب کو بولتا ہوں، میں تو کرتا نہیں سب کو بولتا ہوں. تو اس طرح خود بھی عمل کا ایک ذوق ملے گا اور انشاءاللہ آپ عمل بھی کرنے والے بنیں گے. یہ اگر نہیں سمجھ میں آتی میری بات تو آپ تجربہ کر لیں کہ جو سیکھا وہ دوسروں کو بتانا شروع کریں اور عمل کا کہنا شروع کریں، بیانات شروع کریں، درس شروع کریں. انشاءاللہ آپ کو خود ہی عمل خود ہی بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو باعمل بنا دے. یقینی بات ہے کہ بے عملی اپنی انتہا کو پہنچی ہے. اتنی بے عملی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی. لیکن کیسا ہی حلیہ جو ہے وہ صورت کیسی بھولی بھالی اور بالکل یعنی کہ عین شریعت کے مطابق ہے، لیکن جھوٹ بہت ہے ہمارے معاشرے میں. کیسا ہی مطلب ہے کہ مذہبی بندہ ہے، ذرا اس سے دو باتیں کرو تو ایک دم غیبت، کسی کی کردار کشی، کسی پر تہمت، کسی کا عیب کھولنے کا عمل، یہ فوراً مطلب یعنی کہ شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک بار نہیں ہزار بار کا تجربہ میں کہوں تو شاید غلط نہ ہو. اتنا تجربہ، اتنا سنبھلنا پڑتا ہے. بعض اوقات اتنا ڈر لگتا ہے کہ اب یہ لوگ آئیں، اب خدا بہتر جانے کیا بات کریں گے. بعض اوقات ایسے باروب آنے والے باروب ہوتے ہیں کہ ہمت بھی نہیں پڑتی کہ ان کے آدمی توجہ دلا سکے کہ آپ جو فرما رہے ہیں اس کی تعویل کیا ہے. بظاہر تو یہ غیبت ہے، آپ کے پاس کیا تعویل ہے؟ تو پھر یہ کہ ہم اپنے پہنچ نہیں سکتے، سب سے کمزور ہے. تو یوں بڑا ڈر لگتا ہے. ڈر یعنی کہ بس یہ اگر سمجھ میں آتا ہو نا تو ضروری معاملات کے علاوہ آدمی گوشہ نشین ہو جائے. ملنے جلنے میں جتنے گناہ ہوتے ہیں نا اتنے کسی مطلب عمل میں نہیں ہوتے. وہ ایک حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے، وہ غیبت کی تباہ کاریہ میں بھی شامل کی ہے اور میں نے اپنی ڈائری میں بھی لگائی تھی. نظر پڑتی رہے تو یاد آتا رہے اور بیان کرنے میں بھی کام آتی رہے. اور اب ملے کہ نہ ملے.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। वो जो है ना नजात क्या है, बहुत प्यारी रिवायत